تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن سعودی عرب سے سوال کی ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب بخاری شریف میں واضح الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے جس میں عورتوں کو عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے کی اجازت ہے، جبکہ احناف اس کے قائل نہیں، کیوں؟ واضح جواب دے، اس حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ صحابہ کے پاس یہ حدیث پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ سوال کرنے والی یہ بہن جو سعودی عرب کی ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عورتوں کے اندر بھی یہ ماشاءاللہ اتنا بہترین جذبہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ دن کے 5 وقت کی فرض نماز کیوں نہ ہو، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے مجھے بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں موجود تھے، اس لیے عورتیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور وہاں گناہوں کا خدشہ اتنا نہیں تھا جتنا موجودہ زمانے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی ہو بھی جاتا تو اللہ کے رسول کو اطلاع مل جاتی تھی کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے وحی کے ذریعے سے۔ اور ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آ کر نماز اس لیے پڑھتی تھی کہ تاکہ وہاں دینی علم کا حاصل کرنا وہاں ان کے لیے ضروری بھی تھا۔ اگر منع کر دیتے تو پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے کہاں راستہ بند ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے لیے ضروری یہ بھی تھا کہ علم دین حاصل کرتے، تو علم دین حاصل کرنے کا ایک راستہ کیا تھا؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ تو وہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتی تھی تاکہ علم دین بھی ان کو حاصل ہو جاتا، شریعت کے احکام کیا ہے معلوم بھی ہو جاتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں کچھ شرائط تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عورتیں مسجدوں میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی لیکن وہاں کچھ شرائط تھے۔ شرائط یہ تھے کہ عورت جب مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گی تو عمدہ لباس نہیں پہنے گی، اچھے سے اچھا چمکدار لباس نہیں پہن کر آئے گی، اور اسی طرح زیورات پہن کر نہیں آئے گی، چھن چھن فن فن اس طرح نہیں آئے گی، اور اسی طرح خوشبو لگا کر نہیں آئے گی۔ خوشبو لگا کر آئے گی تو پھر لوگوں کو خوشبو آئے گی۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں شرطیں لگائی گئی تھی۔ تو نماز ختم ہونے کے فوراً بعد یہ بھی حکم ان کے لیے شرط تھا، نماز ختم جیسے ہی ہو جائے تو فوراً عورتیں مردوں کی، کیونکہ سب کی جو ترتیب ہوتی ہے پہلے مرد اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے۔ اگر عورتیں جو پیچھے کھڑتی ہیں جیسے ہی سلام پھر کر نماز ختم ہو جائے تو پہلے مردوں سے پہلے عورتوں کو نکلنے کا حکم تھا کہ پہلے تم مسجد سے باہر نکل جاؤ، اس کے بعد مرد آتے باہر۔ تو اس طرح کی ترتیب ہوتی تھی عورتوں کے لیے۔ لیکن اتنی سخت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضلیت یہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اتنی تاکید ہونے کے باوجود بھی عورتیں جب نماز پڑھنے مسجد کو آیا کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کا حکم دیتے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضلیت ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو۔ جیسا کہ حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے اندر یہ بات عمدۃ القاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور الترغیب و ترہیب کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ نبی جی میں جو چاہتی ہوں، میرا شوق یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، میرا شوق یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی عورت سے کہا کہ تمہاری نماز میرے پیچھے سے میری مسجد میں، الفاظ میرے سمجھے، میرے پیچھے اور میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ اور پھر ان کو فرمایا کہ تمہارے گھر میں 4 دیواری میں وہ افضل ہے کہ اس سے افضل ہے کہ تم اپنے گھر کے روم میں نماز پڑھو، اور روم میں نماز پڑھنا اس سے افضل ہے کہ تم اپنی کھوٹری میں نماز پڑھو۔ وہ صحابی رسول فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تعلیم دی، مرتے دم تک میں نے اس پر عمل کیا اور اپنی زندگی میں نماز ہمیشہ گھر میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ کیا ان کو افضلیت کا علم نہیں تھا اس کو؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دے رہے، میرے پیچھے میری مسجد میں
نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تعلیم دی تو وصال تک انہوں نے ہمیشہ گھر میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث کیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچی تھی ان کو؟ اللہ کے رسول کی اس بات کا علم تو صحابہ کو پہنچا تھا نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی افضلیت یہ ہے کہ مسجد میں پڑھنے کے آپ گھر میں نماز پڑھو۔ صحابہ کو تو اس بات کا علم تو تھا نا ان کے پاس علم۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب فتنے کا زمانہ شروع ہوا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب فتنوں کا زمانہ جیسے جیسے دھیرے دھیرے شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فوراً فتویٰ نازل فتویٰ جاری کیا اور کہا خواتین کو مسجد میں آنا آج کے بعد سے منع کر دیا، کیونکہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول کے منشا کو سمجھتے تھے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول کے منشا کو بھی سمجھا۔ منشا یہی تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اور اگر قوم پوشی ہوتی تو وہی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا برتا، اور وہاں تعلیم بھی ضروری تھی، تو یہ ساری چیزیں وہاں ضروری تھی۔ لیکن اب تعلیم تو مردوں کے پاس آپ کو مل جائے گی، اگر ضرورت پڑی تو امہات المؤمنین موجود ہے، وہاں چلے جاؤ تمہیں تعلیم مل جائے گی، اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر ہمیں تو وہی کے ذریعے سے نہیں معلوم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تو تھیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس بات کو منشا نبی کو سمجھا، فوراً وہاں فتویٰ نازل کہا کہ بھئی آج کے بعد سے عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، کیونکہ منشا نبی کو سمجھتے تھے یہ۔ اب حضرت عمر نے جب یہ فتویٰ دیا تو کیا اس وقت دوسرے دیگر صحابہ موجود نہیں تھے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جبکہ اتنے سخت ہر چیز اگر شریعت کی مخالفت میں کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے کھڑی ہوتی تھی۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ عنہ جب حضرت عمر نے فتویٰ نازل کیا، فتویٰ جاری کیا، تو اس وقت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس فتوے کی تائید بھی کی، کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کو دیکھ، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی دور کی بات نہیں، بلکہ اس زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پردہ فرمانے کے 2-3 سال کی بات ہے یہ۔ حضرت ابو ان کا 2 سال خلافت کی، انہوں نے انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اس وقت کی بات ہی کہہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کو اگر دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور عورتوں کو مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھنے سے منع فرما دیتے۔ تو اللہ کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی تنہائی کو بھی دیکھے ہیں، اللہ کے رسول کی جلوت اور خلوت سے وہ واقف ہیں۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت اور خلوت سے یہ واقف تھی، جس کی وجہ سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ عنہ یہ فتویٰ دے رہی ہیں۔ اگر حضرت اماں عائشہ کے فتویٰ اگر مخالفت میں ہوتا تو حضرت بی فاطمہ تو کھڑے ہوتی نہیں ہوتی، حضرت علی موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے بڑے صاحب حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت بلال بڑے بڑے کبار صحابہ وہاں موجود تھے۔ اگر یہ مخالفت میں ہوتے تو یہ صحابہ کیوں خاموشی اختیار کی؟ اگر آپ کہیں کہ حضرت اس لیے کہ امیر المؤمنین تھے، اگر کچھ بھی مخالفت کرتے تو یہ قتل کر دیتے، بھئی ان کے وصال کے بعد تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تک۔ جنگ صفین تو بہت مشہور جنگ ہے، وہ جنگ تک معاملہ میں پیش آ گیا کہ حضرت عمر اگر اس طرح کے خلاف مخالفے اگر فتویٰ دے رہے ہیں، 20 رکعت تراویح کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور 3 طلاق کا فتویٰ دیا اور مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے روک دیا، اگر یہ خلاف شرعی کام ہوتا تو کیا حضرت صحابہ خاموشی اختیار کر لیتے؟ جنگ ہونا چاہیے تھا، کیوں جنگ نہیں کی انہوں نے؟ اب کہیں گے حضرت کچھ مصلحت کے لیے، بھئی مصلحت اگر زندگی تک رہا، مصلحت کے بعد انتقال کے بعد تو پھر آزادی تھی، جو چاہے فتویٰ دیتے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا نبی کو سمجھتے تھے وہ لوگ، اس لیے انہوں نے وہ چیز کو سمجھا، اس لیے فوراً انہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، موجودہ پرفتن دور میں اور بے حیائی اور فساد اتنا عام ہو چکا ہے، اب اس ماحول میں بھی عورتوں کو اگر آ کر مسجدوں میں نماز پڑھنے کی، عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کی اگر اجازت دی جائے، اب عورتیں تو بن سور کر آ رہی ہیں، کون اسے روکنے؟ اب کچھ غیر مقلدین کہیں گے کہ حضرت عورتیں کہاں بن کر سور کر نہیں جا رہی، بازاروں میں جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، اس سے تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ بھئی دیکھیے، ہمیں شریعت کی حفاظت ضروری ہے، بازار عورتیں جا رہی ہیں تو وہاں میں حکم بھی تو کر رہے ہیں کہ بھئی بازار میں اس طرح نہ جاؤ، بازار میں تو گناہ کر رہے ہیں تو اب مسجدوں میں گناہوں کو ملوث کر دیں گے آپ۔ بازار میں گندگی پڑی ہے، پاخانہ پڑا ہوا ہے، اگر مسجد میں آ کر مسجد میں بھی اگر کوئی ڈال دے تو کہیں چلے حضرت بازار میں گندگی پڑی ہے تو پھر مسجد میں پڑھنے سے کیا منع کیا جا رہا ہے؟ آپ بات سمجھنے کی نہیں ہے۔
اگر باہر گناہ کر رہے ہیں تو پھر مسجدوں میں بھی گناہ کو اجازت دی جائے تو پھر تمیز کیا رہی اس میں؟ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس منشا کو احناف نے سمجھا بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو بھی احناف نے سمجھا ہے، اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے منشا کو احناف نے سمجھا۔ اس لیے احناف نے اس روایت اور دیگر نصوص کی بنا پر، یعنی دیگر جتنے بھی حضرات صحابہ کے نصوص ہیں، دیگر حضرات صحابہ کے نصوص قرآن آیات کو انہوں نے سامنے رکھ کر مسجد اور عیدگاہ میں آنے سے منع کر دیا۔ لہٰذا عورتوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں، خواہ پردے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ عورتوں کو پر عیدگاہ کی اور عورتوں کو جماعت میں نماز پڑھنے کی بھی، ان کو جماعت بھی ان پر فرض نہیں ہے، اور اسی طرح عورتوں کو عید کی نماز بھی فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھی عید کی نماز کس کے لیے فرض ہے، واجب ہے، مردوں کے لیے ہے، اور جماعت کس کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے میں بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو فجر کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کو جوڑے اور کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کروں اور ان گھروں کو میں جلا دوں، ان گھروں کو جلا دوں جو لوگ مسجد میں آنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے، صاف اللہ کے رسول نے اس پہ حکم کہا، ان مردوں کے، ان لوگوں کے گھروں کو میں جلا دوں جو مرد مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر عورتوں کے لیے اگر یہ حکم ہوتا تو پھر عورتیں تو مسجد میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھی یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو مردوں کے لیے جماعت کے اندر نماز میں شامل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ عیدین کی نماز یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے، لہٰذا عیدگاہ کے اندر عورتوں کو جا کر نماز پڑھنا، اور ہمارے مسلمان بنگلور کے اندر میں بہت ساروں کو دیکھتا بھی ہوں، تراویح کی نماز ہو تو وہ جا کر بے شرمی کی طرح مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ رہی ہیں، اور کچھ علماء مصلحت کے نام پر ان کو مسجدوں میں داخل ہونے کی بھی اجازت دے دی ہے، آ کر مسجدوں میں بڑے شوق سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت آج ہمارے ہمارے علماء کے اندر کچھ ایسی برادری بھی ہے جنہوں نے مصلحت کے نام پر پوری قوم کو ڈبا دیے ہے۔ تیجا 40واں آج چل رہا ہے، اگر کہتے ہیں کہ حضرت چلیے مصلحت کے نام پر کچھ نہیں کرنے دیں، شرک و بدعت کی اجازت عمومی طور پر دے دی گئی ہے۔ سیاستدان آج جو ہے بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، جا کر ادھر سر جھکا رہے ہیں مصلحت کے نام پر۔ اگر کوئی سیاستدان یہ کفر شرک میں مبتلا اگر سیاستدان آ کر دعوت دے رہا، ان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا، ان کو سمجھانے کی توفیق نہیں ملتی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ مصلحت کے نام پر ان کی نکاحوں میں بھی جا رہے ہیں، ان کے شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں سب میں شامل ہو رہے ہیں، ساری چیزوں میں ہو رہے ہیں۔ مصلحت کے نام پر سب چل رہا ہے آج مصلحت کے نام پر بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم امت کو، تم قوم، سارے مسلمان قوم کو مصلحت کے نام پر ڈبا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہی لوگ تمہیں کھڑے ہو کر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ جہاں کہیں گناہ ہوتا ہوا دیکھے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس گناہ پر تم انگلی اٹھاؤ، اس گناہ کو روکو۔ مصلحت کے نام پر عیدین میں دیکھے معانقہ بھی چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ چلیے حضرت کرنے دے، کوئی بات نہیں۔ جنازے میں دیکھے نہ جانے کتنی بدعتیں ہیں، شادی بیاہ میں دیکھے کتنی بدعتیں ہیں، مصلحت کے نام پر آج پوری قوم کو پوری ڈبا دی ہے۔ تو میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی مسجدوں میں عورتوں کو بھی آنے کی، شرکت کرنے کی اجازت بالکل نہ دیں، اور فوراً روکیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم زیادہ ہے، کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں، ان سے بڑا اگر ہم اپنے آپ کو علم والا جانتے ہیں، پھر کریے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی وجہ سے ہمارے سے زیادہ ہے، اور یہ ہمارے علم سے بڑے ہیں، اور یہ حضرات صحابہ کو ہم جو ہے حجت مانتے ہیں اور ان کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، تو ان کے فتوے پر، ان کے ہر عمل پر ہمیں ضروری ہے کہ ہم عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے صحابہ کا نام لے کر اپنی ذات ہماری منمانی نکالنے کی کوششیں کریں۔ اس لیے ہمارے اکثر جماعت کے ساتھیوں کی عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تراویح کے نام پر عورتوں کو مسجدوں میں جمع کر رہے، ہر جگہ بھیج رہے ہیں، اور آج کل عورتوں کو اجتماع مسجدوں میں ہو رہے، جماعت ہفتے کے اجتماعات عورتوں کا مسجدوں میں کی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جوڑیے، عورتیں کہیں بھی جا رہے ہیں تو مسجد میں آ کر کیا کرے، ایک مرتبہ بیٹھ جائے تو دین کی بات سن لیں گی۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے اندر ایک اصول بنایا گیا، عورتوں کو جوڑنا ہے تو گھروں میں جوڑو۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جماعتیں مستورات کی نکلتی ہیں تو مسجد میں رکایا نہیں جاتا، بلکہ کسی گھر میں رکایا جاتا ہے۔
اگر مسجد میں اگر ہمارے علماء اگر ہمارے اکابرین اجازت دے دیتے تو پھر کیا باقی رہا کہ یہ نصوص، یہ جو قرآن حدیث ہے جو حضرات صحابہ نے سمجھا ہے، ان روایت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ آج مسجدوں کے اندر بھی عورتوں کے جوڑے ہو رہی ہیں، عورتوں کو بلا کر جوڑ کیا جا رہا ہے، وہ نہ جانے کم علمی میں جو چاہے وہ ناپاکی میں بھی آ رہی ہے۔ اب وہ شرط لگا رہے کہ حضرت وہاں بیانر لگا کر رکھیں کہ وہ اس طرح نہ کرے کہ گندگی کے ساتھ نہ آئے۔ بھئی وہ تو آپ نے لکھا ہے، لیکن پھر بھی آتی ہوں بے ڈھنگیاں تو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو عیدین کی نماز کے لیے نہ عورتوں پر جماعت فرض ہے، نہ عیدین کی جماعت فرض ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔